حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، ایک انسان کے لیے یہ بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ اس کا دل وہ نصیحت قبول نہ کرے، اس پر کوئی بات اثر نہ کرے اور حق کو سمجھ لینے کے باوجود وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ یہ بہت بڑی کسی انسان کے لیے بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے۔ اور جس کا دل اندھا ہو جائے، مردہ ہو جائے، سمجھنے سوچنے سے قاصر ہو جائے، تو پھر تباہی، بربادی، برا انجام اس کا مقدر بنتا ہے۔ تو انسان کو ایسے اسباب سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو بچانا چاہیے، دور کرنا چاہیے، جو چیزیں دل کی سختی کا، دل کے اندھے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان کو بڑے معجزات کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں کے ذریعے، بڑے بڑے واقعات کے ذریعے سمجھایا گیا، نصیحت کی گئی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ان ساری نشانیوں، آیات، معجزات، نصیحتوں کے بعد تمہارے دل پھر سخت کے سخت ہی رہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کی طرح سخت ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ تو دل کا سخت ہونا، دل کا خیر کو قبول نہ کرنا، دل کا شر کی طرف مائل رہنا، یہ قابل مذمت بات ہے۔ اور انسان کو ہر وقت اپنے دل کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو دل کے بیماریوں کا اور دل کی سختی کا اور دل کے اندھا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں یہ اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ یعنی انسان آنکھ سے دیکھنے کے باوجود سبق حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں اس کو نظر نہیں آیا، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن نصیحت حاصل نہیں کرتا، برائی کے، گناہ کے انجام سے عبرت نہیں پکڑتا، دوسروں سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ وجہ کہ اس کا دل اندھا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا، دل نہیں دیکھتا، دل نہیں سنتا، دل نہیں غور و فکر کرتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب اس کو سمجھ آ جائے تو سارے جسم کو سمجھ آ جاتی ہے، جب اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو سارے جسم کے اوپر اس کا اثر نظر آتا ہے، جب اس کے اندر حیا آ جائے تو سارے جسم یہ حیا کا پیکر بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہی اثر قبول نہ کرے، وہی خراب ہو جائے، اس کو زنگ لگ جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر پورا جسم یہ خراب ہو جاتا ہے، پورے جسم کو زنگ لگ جاتا ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، روحانی طور پر وہ بیمار، سارا جسم بیمار، نیکی سے دور، نیکی سے محروم، نیکی سے نفرت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بنیادی وجہ دل کی خرابی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا اثر آدمی کے اعمال میں نظر آتا ہے، آدمی کی گفتگو میں نظر آتا ہے، آدمی کے برتاؤ میں، سلوک میں، اخلاق میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، متنفر ہیں، فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ واضح گمراہی میں ہیں۔ اس میں ایک وجہ بیان کی گئی ہے، اللہ کے ذکر سے، غفلت سے دل جو ہے یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کے ذکر سے آدمی محروم ہو تو پھر اس کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم رکھنا چاہتے ہیں اور ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ کا ذکر، اس کو اپنی زبانوں پر جاری کرنا پڑے گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا اور داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے، پشیمان ہو، اس کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگے، تو وہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس بارے میں غور و فکر ہی نہ کرے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، تو آہستہ آہستہ وہ نقطے، وہ داغ اور دھبے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پورے دل کو گھیر لیتے ہیں، سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، داغدار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی دل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے دل کو اگر سختی سے اور سیاہی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، اور اگر کبھی کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، اس کو دھونے کی کوشش کرو، اس کو معاف کرانے کی کوشش کرو، اس پر پشیمانی کا اظہار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، تو پھر دل کی سیاہی سے اور اس کی سختی سے بچ سکتے ہو۔ ایک جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب
اقفالها کہ یہ لوگ قرآن مجید اس کو سن کر اس کو پڑھ کر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے؟ کیا ان کے دل سمجھنے سوچنے سے محروم ہے؟ اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، پھر اس پر غور و فکر کرنا، یہ دلوں کی اصلاح کا باعث ہے، اس سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی قرآن مجید نہ پڑھے، نہ سنے، نہ غور و فکر کرے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر تارے لگ جاتے ہیں، اس کے دل پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق یہ جوڑنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها، کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے، خون خوار درندے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو جو وہ تباہی، بربادی اور فساد مچائیں گے، میں کہ اس سے زیادہ بھی، اس سے بڑھ کر جو چیز تباہی اور بربادی اور خرابی پیدا کرتی ہے وہ انسان کی ہرس ہے، انسان کی لالچ ہے، مال کی کثرت کے لیے اور عزت، شہرت اور نام بری کی لالچ کے لیے، یہ جو اس کی ہرس ہے، یہ وہ تباہی بربادی مچاتی ہے، اس کے دین کے حوالے سے، اس کے دل کے اندر جو خرابی پیدا کرتی ہے وہ ان بھیڑیوں سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے اندر دلوں کی خرابی، دلوں کی تباہی اور دین سے دوری، اس کا سبب بیان کیا کہ آدمی کے اندر مال کی ہرس آ جائے، عہدے اور نام بری کی ہرس آ جائے تو یہ چیز اس کو کچھ سوچنے نہیں دیتی، حرام حلال کے بارے میں، جائز نجائز کے بارے میں اس کو سوچ نہیں آتی، اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، اس سے پھر دین جو ہے اس کا چلا جاتا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، دل کے اندر سیاہی اور خرابی اور بیماری یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والصالح کحامل المسک وحامل الکیر، فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی طرح ہے، بتی والے کی طرح ہے کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، تحفہ ملے گا، خوشبو خرید بھی سکتے، اور اگر لوہار کے پاس بیٹھیں گے، بتی والے کے پاس بیٹھیں گے تو دھواں آئے گا، تپش آئے گی، کپڑے پر چنگاریاں پڑیں گی، نقصان ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دیکھا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتے، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہتے، اپنے دلوں کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر نیک مجلس، نیک دوست، اچھا ماحول اس کو اختیار کرنا ہو اور برے دوستوں سے، بری مجلس سے، بری محفل سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ تو یہ مجلس کا بھی دل کے اوپر، آدمی کے دین پر
آدمی کے اخلاق پر، اس کے کردار پر مجلس بدلے سے لگتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول ہجرت کے اوپر فرمایا ذرہم جعلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون، کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، ان کو موجے کرنے دو، ان کو کھانے پینے دو، ان کو دنیا سے لطف اندوز ہونے دو، اور ان کی امیدیں ان کو غفلت میں رکھیں، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اور سوف یعلمون، ان قریب اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، اس کا خمیازہ بھگت لیں گے۔ اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ حق کی مخالفت کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ دنیا کا مال، دنیا کی عیش و عشرت اور مستقبل کے بارے میں ان کی لمبی لمبی امیدیں، پروگرام، یہ ایک چیز سبب بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف نہیں آتے، حق کی طرف نہیں آتے، خیر کی طرف نہیں آتے۔ یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے، اس میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اس حوالے سے ہمیں ایک اعتدال کی راہ، درمیانی راہ یہ اختیار کرنی چاہیے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ عارضی ہے، اس میں جتنا بھی جمع کر لیں وہ سب چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک وقت کے بعد وہ سب کچھ ادھر رہ جائے اور انسان نے چلے جانا ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آنکھوں سے دنیا کی ایسے عصمت کے پیچھے پڑ کر نیکی سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابن ماجہ کی روایت لا تکثروا الذکر فإن کثرۃ الذکر تمیت القلوب، کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، بے شک ہنسنے کی کثرت، زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، دلوں کو بے حس کر دیتا ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھایا ہے، نصیحت کی کہ زیادہ ہنسی مذاق اور ہر وقت ہنسنے کی باتیں، اس طرف دھیان رکھنا، اس سے دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر مردگی پیدا ہوتی ہے، دل جو ہے یہ نیکی سے، خیر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو اس کی کثرت سے بچانا چاہیے کہ ہر وقت آدمی کی یہی وہ سوچ ہو اور یہی اس کا انداز ہو، رویہ ہو کہ وہ ہنسی مذاق میں لگا رہے۔ نہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے اور کب تک ہیں اور اس کے بعد کیا بنے گا، اس کے بارے میں بھی آدمی کو وقت نکال کر سوچنا چاہیے اور اپنے دلوں کی اصلاح، اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ جب دل ٹھیک ہوگا تو جب انسان کا سارا وجود، اس کے سارے معاملات یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو نیکی پر قائم رکھے، ہدایت پر قائم رکھے، کیونکہ شیطان ہر وقت اس انسان کے پیچھے لگا ہوگا، وہ اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کو نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کو دنیا کے اندر مشغول کرنا چاہتا ہے، آخرت سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہدایت کی، استقامت کی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔